سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اذان محترم، برادران عزیز، معزز اور مکرم سامعین کرام، مسلسل مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور یہ عشرہ مجالس کی آج 8ویں مجلس ہے، اور مسلسل اس مجلس میں جو عنوان سخن جو میں نے قرار دیا ہے، جس حدیث کے ذیل میں گفتگو کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں بات بھی ہو رہی ہے کہ بے شک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو ہدایت کے چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا تھا کہ جناب نوح نے بھی کشتی بنائی، لیکن جناب نوح کو سفینۃ النجا نہیں کہتے۔ یہ شرف صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا کہ رسول اللہ نے ان کو سفینۃ النجا کہا، کیونکہ جناب نوح نے جب کشتی بنائی تو یقیناً بشریت کو نجات دی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو بھی نجات دی ہے، خدا کے نام کو بھی نجات دی ہے، اور یہاں تک کہ رسول کی نبوت کو بھی نجات دی ہے۔ اس لیے حسین نے جو کارنامہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، اس کارنامے سے بہت سی چیزوں کو نجات حاصل ہو گئی۔ تو ابھی اب بارہا اسی عنوان پہ اور اسی کے ضمن میں آپ کچھ باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ جو روایت میں نے چوتھی مجلس میں چھوڑی تھی اور جو میں نے مکمل نہیں کی تھی، آج اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ لیث ابن سعد جو کہ بہت مشہور و معروف رسول اللہ کا صحابی ہے، یہ راوی ہے، یہ روایت کرتا ہے کہ جب رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں پشت پر بیٹھے تو رسول اللہ نے سجدے کو طول دے دیا۔ لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی، کہ یہاں تک کہ وہ یہودی جب مسجد سے گزر رہا تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ دمت الثاقبہ میں یہ روایت آپ کو مل گئی۔ وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کے قریب پہ آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ، میں نے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ابھی پیش آئی ہیں میں نے وہ دیکھی ہے۔ کیا دیکھا؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آپ کے پشت پر سوار ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ سجدے کو طول دے دیا۔ کیا آپ کی عبادت ایسے ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ آگے بیٹھ جائے اور آپ نے عبادت کو طول دے دیا؟ جملہ سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آتا کہ وہ اس کے جا کے پشت پر بیٹھ جائے اور عبادت کو آپ طول دے دیں، تو یہ ہر بچے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے خاص امام حسین کے لیے پیغام پہنچایا ہے جبریل کے ذریعے سے کہ رسول حسین آپ کے پشت پر ہے، تو آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے تب تک جب تک حسین خود سے نہ اٹھ جائے، اور جب حسین خود سے اٹھ جائیں گے تب آپ سجدے سے اٹھیے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک حسین نہ اٹھے خدا بھی نہیں چاہتا کہ آپ اٹھ جائیں۔ تو اس کے معنی خدا بتانا چاہتا ہے رسول اللہ کو، یہاں تک کہ بتانا چاہتا ہے دنیا والوں کو۔ تو یاد رکھیں، حسین جس حالت میں ہے، جس کنڈیشن میں ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ وہ بھی بڑا یہودی تھا، بہت توجہ کے ساتھ باتیں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا کا تعلق حسین سے کیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، حسین اگر راضی ہوتے ہیں تو خدا بھی راضی ہوتا ہے، اور حسین اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے، اس کے بعد کے جملے، اگر کسی نے حسین کو ستایا تو گویا اس نے خدا پر ظلم کیا، اور اگر کسی نے حسین کو راضی کیا گویا اس نے خدا کو راضی کیا۔ فیضان محترم توجہ فرمائیے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ حسین کی خوشنودی یعنی خدا کی خوشنودی، حسین کی ناراضگی یعنی خدا کی ناراضگی۔ آپ نے صلوات اللہ محمد یہ ہمارا شرف ہے کہ ہمیں دو بڑے ہستیوں کے سامنے مجلس پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ صلوات اللہ محمد تو پھر یاد رکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر راضی ہیں تو اس کے معنی یہ کہ خدا راضی۔ تو اب تلاش کیا کرنا ہے ہم کو؟ اپنی زندگی میں کام کیا رہ گیا؟ ہم کو صرف یہی کام کرنا ہے کہ حسین کو راضی کرنا، کیونکہ حسین کو راضی کرنا یعنی رسول کو بھی راضی کر لینا ہے۔
اور حسین کو راضی کر لینا اس کے معنی کہ خدا بھی راضی ہو جائے گا. تو ایک حسین کو راضی کرنے میں آپ کو پورے انبیاء کو بھی راضی ہو جائیں گے. یعنی حسین کو راضی کر رہے ہیں تو پورے انبیاء بھی راضی ہیں, اس کے معنی کہ خدا بھی راضی ہے. اور اگر حسین کی ناراضگی ذرہ برابر بھی ہو گئی نا تو اس کے معنی کہ خدا بھی ناراض, رسول بھی ناراض. یہ وہ روایت ہے کہ جو بالکل ظاہراً یہ یہودی سے جو اس نے روایت کی, لیث ابن سعد یہ راوی ہے, اور اس نے جو روایت کی آپ نے حوالہ بھی میں نے آپ کو دے دیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت اس مجلس میں اجاگر کی جا رہی ہے, آپ یقیناً بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں نے بارہ آپ کی خدمت بتایا, یہ مجلس کے ماتم, یہ عزاداریاں کسی کی محتاج نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ آئیں گے, مجلس کریں گے, امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کچھ صدقہ, خیرات, عطیات, تبرکات دے دے تو مولا راضی, بس ہمارے لیے کافی ہے. نہیں, یاد رکھیے ان مجلسوں میں آنے کے لیے کئی فرشتے ابھی لائن پہ لگے ہوئے ہیں کہ امام حسین کے مجلس ہو اور ہمیں وہاں شرکت کا موقع مل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ زمین پہ جائے جہاں حسین کی عزاداری ہو وہاں شامل ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تو ایسی ہے. میں نے بتایا تھا کہ کامل الزیارت کی روایت, کامل الزیارت اس کی روایت ہے کہ جو فرشتہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, اب دوبارہ پتہ نہیں اس کو کب موقع ملے یا نہ ملے, اور شاید موقع بھی نہ ملے. کہ جتنے فرشتے ادھر چکے ہیں وہ کم ہیں تعداد میں, اور جتنے ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. تو اس کے معنی کہ قیامت بھی برپا ہو جائے گی, فرشتوں کا نزول ختم نہیں ہوگا. ایک صلوات علی محمد قیامت ختم ہو جائے گی لیکن فرشتوں کا نزول ختم نہیں ہوگا. ایک روایت اور جلدی باتیں آپ کی خدمت میں پہنچا. اب یاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے, اور واقعی یہ جو محبت اہل بیت ہے, یا یوں کہہ دوں کہ صرف محبت حسین علیہ السلام ایسا تحفہ ہے نا کہ اگر یہ صحیح طریقے سے آپ کے دل پہ اتر گیا نا تو آپ کی زندگی کامیاب ہے. اگر مکمل طریقے سے آپ کے دل پہ ہو گیا نا آپ کی زندگی کامیاب. اصول کافی کی روایت بتا رہا ہوں, جلد 2, اس کی روایت غالباً صفحہ نمبر 339 یا 399, یعنی 399 یا 339 جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. اصول کافی آپ دیکھیں, چھٹے امام سے روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا. امام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت یعنی معصومین کی جو خلقت ہے وہ علیین سے میں سے کیا ہے, اور جو ہماری روح ہے اس کو خاص ایک طینت سے بنایا, خاص چیزوں سے اللہ نے بنایا, خاص نور سے بنایا. اور اس کے بعد جس سے ہماری خلقت ہو گئی ہے اسی بچے ہوئے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیت کے چاہنے والوں کو بنایا, یعنی آپ کو بنایا, ہمارے شیعوں کو بنایا. خدا قسم یہ شرف کس کو ملا جہان میں؟ جو شرف آپ کو ملا. کس کی مٹی سے آپ خلق کیے گئے ہیں؟ اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے. تو جب اہل بیت کا عالم یہ ہے تو آپ کا بھی عالم کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اور اگر ہم کچھ اہل بیت کی طرح عمل نہیں کر پا رہے یا ان کے رستے پر اگر ہم نہیں چل پا رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے ابھی بہت دور ہیں. جو شرف آپ کو ملنا تھا وہ دوسرا لے جا رہا ہے. بلوچ کہ اس کو وہ شرف حاصل نہیں جو امام حسین السلام کی بچی ہوئی مٹی سے, اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنا ہو, لیکن عبادت میں وہ سبقت کر لے رہا ہے. میں نے پہلے کی بھی منزل آپ کی خدمت میں پیش کی. امام فرماتے کہ میرا چاہنے والا وہی ہے جو کار خیر میں نیکی کرتا ہے اور جلدی کرتا ہے, اور جب جلدی کرتا ہے تو اس کے معنی یہی ہے کہ امام کا چاہنے والا. ایک صلوات علی محمد و آل یعنی اگر نیکی میں سبقت کر رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ امام کا چاہنے والا, یعنی امام اس سے راضی ہے, کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہی وہی ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرے. اور یاد رکھیں آپ جب امام کے ائمہ سے بچی ہوئی طینت سے جب آپ کی خلقت ہو رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ آپ کو عمل میں, کردار میں, اخلاق میں اور ہر ایک اعتبار میں کم سے کم زمانے سے افضل ہونا چاہیے. اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے. یا چلیے چھوڑیے زمانہ چھوڑ دیجیے, آپ میں کہتا ہوں کم سے کم آپ کو اپنے معاشرے میں تو کم سے کم اس قدر ہونا چاہیے کہ آپ قابل احترام ہو, لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں, لوگ آپ کی عزت کریں. لیکن اگر کوئی عزت نہیں کر پا رہا ہے تو ذرا توجہ تو کریے, اس کے معنی کہیں نہ کہیں خامی ہے جس کو ہم پر نہیں کر پا رہے. اور وہ محبت کا جذبہ اس کے معنی کہ ابھی بھی
ہمارے دل میں بہت اچھے طریقے سے اتر نہیں پایا، کیونکہ محبت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو فرش اعضاء پر لا رہے ہیں تو آپ پہلے تاکید کر دیں کہ بیٹا کوئی معمولی جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس مقام پہ جا کے بیٹھنے جا رہے ہیں وہاں فرشتوں کا نزول ہے. جس مقام پہ بیٹھنے جا رہے ہیں وہاں اہل بیت کا نزول ہے، اہل بیت کی آمد ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کی آمد ہے وہ مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے. فرش اعضاء پہ وہی بیٹھ پا رہا ہے نا جو اہل بیت کی تینہ سے پیدا ہے، اور کسی کو تو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے، ہم کو ہی ہوا ہے. اور ہم کو صرف کیوں ہوا ہے، اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے دل میں یقیناً محبت حسین ہے، اور محبت حسین نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ فرش اعضاء پر آگے بیٹھ جائیے. وہی کس کے بس کی بات ہے کہ وہ فرش اعضاء کو درک کر لے؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ آپ اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، مجھے لگتا ہے لیکن آپ اپنے مقام کو نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر آپ اپنے مقام کو سمجھتے تو یقین جانے آج آپ کا اخلاق، آج آپ کا کردار، آپ کا معیار کس مقام پہ ہوتا نہیں معلوم. کم سے کم کچھ نہ ہوتا تو دین میں اس قدر آگے ہوتے کہ آپ زمانے والے، کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ جب کوئی دین کے اوپر انگلی اٹھاتا آپ کم سے کم اس کا دفاع تو کر سکتے تھے. لیکن الحمدللہ آج ہم کو جماعت کے احکامات ہی نہیں معلوم، نماز کے احکامات ہی نہیں معلوم. ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہمیں مصلی پہ کھڑا کیسے ہونا. جب ہمیں خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے سلیقہ اور سلوک نہیں آتا ہے تو ہم پھر روزے پہ جا کے کس کے سامنے کھڑے ہوتے کیا؟ لیکن وہ ان کا کرم ہے، وہ ان کا کرم ہے. وہ اتنے بڑے سخی ہے اور اتنے بڑے باادب ہے کہ جس لہجے، جس طریقے سے بھی آتے وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیتے، آپ کو قبول کر لیتے. لیکن آپ عزیزان محترم کب سمجھیں گے؟ اب کوئی نبی یا امام آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی آ کے تم جب فرش اعضاء پر آ رہے ہو تو اس عالم میں آؤ، یہ زمانہ دیکھے، ایک تیاری کر کے آؤ، ایک مجلس کی تیاری کر کے آؤ کہ ہمیں مجلس میں جانا ہے، بچوں کو سیاہ لباس پہنانا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ بھائی محرم کا لباس کیا ہے، 2 مہینہ 8 دن کا لباس کیا ہے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ جب ہمارے والدین کو ہی نہیں معلوم تو پھر کون باہر والے آگے بتائیں گے؟ اس قدر ہونا تو چاہیے. میں نے ایک مثال دی تھی، دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے. میں نے ایک مثال دی تھی، جاب پر آپ جا رہے ہیں، ٹائی بھائی لگا کے، پینٹ شرٹ کپڑوں کو آئرن وائرن کر کے، پریس وریس کر کے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں اگر نہیں کر کے گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آج شاید جاب جانے والی ہے تو پھر یہاں سیلری کٹنے والی ہے. لیکن فرش اعضاء کا عالم یہ کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہاں سے کیا چیز، کم سے کم چلیے کچھ بھی نہ ہو، علم ہو اتنا تو ہے بھائی حسین کے نام پہ کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے وہاں پر، اتنا تو علم ہے. تو کم سے کم یہی قاعدہ اور سلیقہ سیکھ لیں کہ بھائی لینا کیسے، یہی قاعدہ اور سلیقہ تو سیکھ لیں. تو عزیزان محترم یہ کہ ہم کو اپنی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، ہم خود یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری منزلت کیا ہے، ہم کیا ہے، ہم اس محرم میں کیا کردار اپنا رہے ہیں وہ ہمیں بھی نہیں معلوم. لیکن آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اور مستدرک الوسائل کی حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اپنی یعنی خود اہمیت کا اندازہ بھی اس حدیث سے ہو جائے گا. چونکہ ابھی واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد اور پھر اب تو مسائل بہت زیادہ طویل نہ کریں. چھٹے امام فرماتے کہ زائر الحسین مشفع یوم القیامہ لمئۃ رجل. کیا معنی ہوئے اس کے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جو حسین کا زائر ہے نا، جب یہ روز محشر پہنچے گا نا، روز محشر میں تو یہ 100 لوگوں کی شفاعت کروائے گا. کتنے لوگوں کی؟ 100 لوگوں، یعنی 100 لوگوں کی یہ روز محشر شفاعت کروائے گا. کس نے یہ اتھارٹی اس کو دی شفاعت کرنے کی؟ کس نے یہ پاور اس کو دیا کہ بھائی تم شفاعت؟ وہاں اب عالم یہ کہ قرآن نے صاحب بتا دیا کہ بھائی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آپ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے، یہاں تک کہ نفسا نفسی کا عالم ہو. اچھا نفسا نفسی کا عالم روز محشر بعد میں، یہ خود ہمارے اس اب یہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. بھائی کچھ پیسے نہیں ہمارے پاس نہیں، وہ یار وہ تھوڑی سی ہماری مدد کر دو یار، نہیں ہو پائے گا. آج مدد کر دو پھر بعد میں تمہارے تانے سنائے سے. عزیزان محترم یہ دیکھیں کہ
کہیں ایسا تو نہیں جو زمانہ گزر چکا تھا وہ واپس آ رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے. لیکن ان نفسا نفسی کے عالم میں روایت ہے چھٹے امام کی. مولا فرماتے کہ ظاہر حسین کو یہ اتھارٹی دی جائے گی, یہ پاور دی جائے گی کہ تم جاؤ محشر کا میدان دیکھو اور جس کو چاہو اس کو بخشوا دو, جس کو چاہو اس کو بخشوا دو. یہ اتھارٹی معلوم ہے آپ کو صرف کس لیے ملی؟ یہ محبت حسین کے سبب اس کو یہ پاور ملا کہ تم جس کو چاہو بخشوا دو. یہ محبت حسین کا نتیجہ ہے. جس کو چاہو بخشوا دو. اور یہ خدا قسم بڑے بڑے عالم جو آج لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے داڑیاں رکھ کے حج عمرہ کر کے زکوٰۃ ٹائم ٹو ٹائم نکال کے صفا مروہ پہ ثواب کرتے کرتے مر جاتے ہیں, ان کو بھی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بھائی آپ اگر ٹھیک ہے اپنے نیک عمل کی بنیاد پر جانا چاہ رہے ہیں, لیکن جانے سے پہلے ایک کام یہ کریے گا, وہ دل دکھائیے کہ جہاں محبت علی کا دعویٰ ہے اور مہر لگا ہوا ہے, اس کے بعد ہی آپ جائیے. وَإِلَّا رسول کی حدیث بالکل اعلان کر رہی ہے, اگر کوئی 1000 مرتبہ حج بھی کر لے اور عمرہ بھی کر لے اور کئی مرتبہ کر لے, یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کا چکر لگا لگا کے اگر وہ جان بھی دے دے اور مر جائے, لیکن اگر محبت علی دل میں نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا. محبت علی دل میں نہیں ہے تو جنت نہیں جا سکتا. کیونکہ آج لوگوں نے ایک اپنا ایک حد جو ہے, ایک حدود جو معین کر رکھے, ہر ایک سردے, ہر ایک ملک, ہر ایک سرحدیں جہاں پر حد معین ہے, آپ اس کو جب کراس کریں گے تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے, ویزا چاہیے. وہ جو جہاں جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اجازت دے رہا ہے کہ نہیں آپ کو داخل ہونے کے لیے, وہ ویزا کی شکل میں اگر وہ آپ کے پاس ہو تو اس کے بعد جا کے داخل ہو جائیے. اب سمجھ لیے کہ ویزا اور پاسپورٹ یہ محبت علی کا, اگر اس میں مہر لگا ہوا ہے روز محشر, تب آپ فرشتوں کو دکھائیے اور بسم اللہ, اس کے علاوہ آپ جا نہیں سکتے. یہ حسین کے زائرین کا شرف ہے. واقعی خدا قسم کیا لطف امام نے کر دیا یہ حدیث بیان کر کے کہ بھائی تمہیں 100 لوگوں کی شفاعت کرنے کا موقع مل رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ شفاعت کرے گا تو عالم کیا ہوگا, عالم کیا ہوگا, پورا اہل محشر جو ہے اس کو دیکھتا رہے, بھائی کون لوگ ہیں یہ, کیا نبیوں میں سے یا امام یا سے اولیاء میں سے؟ تو لوگ شاید ندا دیں گے وہاں پر کہ بھئی یہ کوئی نبی یا امام یا کوئی اولیاء میں سے نہیں, یہ تو فقط صرف محب امام حسین ہے کہ جو دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھتا تھا, اللہ نے اس کا یہ صلاح دی. محبت حسین سمجھیے تو پہلے کہ محبت حسین السلام ہے کیا. ہر کسی کے دل میں نہیں, آپ کے دل میں, لیکن آپ کو قدر نہیں ہے. اور یاد رکھیے ساتویں امام کہ جو حدیث کل میں جو اقوال امام موسیٰ کاظم کے بیان کر رہا تھا, اب وہ رفت دے رہا تھا. ساتویں امام فرماتے کہ جو نعمت کی, جس مقام پہ نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے نا, اس میں زوال آ جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے, ختم ہو جائے گا پھر اگر اس میں آپ اس کی قدر نہیں کر. اس کی یہ جو دل میں محبت حسین, اس کی قدر کریے. سمجھیے کہ امام حسین کا مرتبہ کیا. یہ آپ کو چورستے پر بیٹھ کے سڑکوں پہ اور ناگوری میں چائے پینے سے یہ محبت حاصل نہیں ہوگی. یہ آپ کو باوضو ہو کر جب فرش ادا پر آئیے گا تب جا کر محبت حسین حاصل ہوگی. ایک صلوات علی محمد لیکن جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ روایت اور اپنے مصائب انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام بالکل چھوٹے ہیں, کم سن, 12 آغا موجود ہیں, تائید کریں گے. امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے. رسول اللہ بیٹھے مسجد کے سامنے اور امام حسن کو بیٹھے, کچھ اصحاب بھی وہاں جمع ہے. ایک شخص آیا, یا کیوں کہہ دوں کہ ایک شکاری آتا ہے. آنے کے بعد وہ رسول اللہ کو ایک ہرن کا بچہ جو ہے ہدیہ کرتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میں نے شکار کیا ہے اور یہ کیا ہے. ہرن کا بچہ بڑا چھوٹا خوبصورت ہوتا, بہت پیارا ہوتا, چھوٹا سا ہوتا, بہت پیارا ہوتا. اب بچوں کے جو ہے بالکل توجہ کا مرکز ہو جاتا ہے کہ بھائی چھوٹا سا ہے, بہت. رسول اللہ نے امام حسن کو دے دیا. امام حسن السلام کھیلتے کھیلتے, اب جو بھی جس عالم میں اب روایت یہی کہتی ہے کہ بھائی امام حسن السلام کھیلتے کھیلتے جو ہے اب وہاں پہنچ گئے. جو بھی کنڈیشن رہی ہوگی مجھے نہیں معلوم. امام حسن السلام پہنچ گئے تو امام حسین گھر پہ تھے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو اب ان کا بھی دل لپلپانے لگا. یوں کہہ دو کہ تھڑم جا کے کہاں سے ملا, کون دے دیا. ہوتا ہے ایسے عام طور سے, کم سنی کا عالم ہی ہے.
کون دے دیا؟ کہا کہ نانا نے دیا ہے مجھے. کہا کہ مجھے نہیں دیا؟ کہا نہیں ایک ہی تھا مجھے دے دیا. اب وہ دوڑ کر جو ہے نانا کی طرف بڑھے, رسول اللہ کی طرف بڑھے, اور آنے کے بعد کہ یا رسول اللہ مجھے بھی چاہیے, نانا مجھے بھی چاہیے, مجھے بھی بچے نے. کہا بیٹا ایک ہی تھا. اب امام حسین علیہ السلام ضد کرنے لگے. لکھا تو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ضد کرنے لگے, اور ضد کرنے کے بعد فوراً جبریل امین نازل ہوئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ انتظام کریے فوراً دوسرے بچے کا, وإلا اگر حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا نا تو پھر خدا بند عالم بھی ناراض ہو جائے گا. جملہ یہی ہے جو ہو بہو اور بلا تشبیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی اسی اثنا میں رسول اللہ امام حسین کو سمجھا رہے تھے کہ ہرن کے جو اس کی ماں تھی, اس بچے کی ماں تھی, اس کے پاس ایک اور بچہ تھا. اب وہ دوڑتے دوڑتے رسول اللہ کے قریب آئی تھی, اور گاؤں میں جب جس مقام پہ آ رہے تھے وہ بھگدڑ مچ گیا, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے لومڑی بھی تھی, یا شکاری جانور, حیوان مختلف جو چیر پار کرنے والا تھا, کوئی ایک جانور تھا. اب وہ ہرن کے پیچھے پیچھے بھی وہ آ رہا تھا, اور فوراً رسول اللہ کے قریب آئے, اور آنے کے بعد وہ ہرنی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ بھی آپ رکھ لیجیے, اور فقط ایک کام چاہتی ہوں کہ جو بچے شکاری نے ابھی پکڑا ہے آپ اس کو بھی لے آئیے تاکہ میں اس کو دودھ پلا دوں, اور اس بچے کو آپ دونوں بچے کو آپ رکھ لیجیے. کہا کہ کیا وجہ بنی کہ تم نے بچے کو جو ہے دونوں بچے کو مجھے دے دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک ایک لومڑی آئے جو بحکم خدا گویا ہوا مجھ سے میری زبان پہ بات کرتا. ہر پرندے کی ایک خاصیت ہے, خصوصیت ہے. اگر شیر ہے تو وہ کتے کی زبان نہیں جانتا, جیسے ہم انسان ہیں دوسروں کی زبان نہیں جانتے, ان کے اندر بھی یہ. آپ کتاب کا نام ابھی ذہن سے میں, کتاب حیوان کچھ کر کے کتاب ہے, اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. کہتا کہ اب یہ لومڑی آگے کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ بچہ بھی فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر نہیں پہنچایا تو میں تجھے چیر پھاڑ کر کے کھا جاؤں گا. اور لومڑی تھی کہاں؟ مدینے سے کئی سو فرسخ پیچھے. کہتی کہ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا تو میں نے اپنے آپ کو مدینے میں پایا, اور میں دوڑ کے آپ کی خدمت میں پہنچی کہ قبل اس کے کہ یہ حیوان مجھ پر حاوی ہو جائے میں یہ بچہ بھی آپ کی خدمت میں کیا. فوراً رسول اللہ نے اس ہرن کے بچے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد امام حسین کو دیا, اور فوراً جیسے ہی امام حسین مسکرائے فوراً جبریل امین نازل ہوئے. یہاں کا جملہ بڑی توجہ سے سنیے. جبریل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر حسین کی آنکھوں سے ایک اشک بھی اگر جاری ہو جاتی نا تو زمین مدینے میں ابھی زلزلہ برپا ہو جاتا. ایک اشک بھی اگر جاری ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ امام حسین کی فضیلت؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین گردن کٹوا رہے ہیں, اس سے خدا بھی راضی نہیں, خدا بھی بے چین ہے. اسی لیے تو وہ آیت امام حسین کی شان میں فوراً آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کسی اور محل پہ گفتگو کی جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام نفس المطمئنہ, اور خدا بند عالم فرماتا ہے حسین آپ پلٹ آئیے, آپ کا خدا آپ سے راضی ہے. اذان محترم, روایت کے جملے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تلوار نیام میں رکھی تو کربلا میں معلوم ہے کیا پیش آیا. جو قوم بھاگ چکی تھی ڈر کے مارے امام حسین سے, جو قوم ڈر گئی تھی امام حسین علیہ السلام کی تلوار چلانے سے, وہ بھاگی ہوئی فوج پھر سمیٹ آئی. روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب تلوار نیام میں رکھ لیا تو جب فوج سمٹ آئی تو امام حسین علیہ السلام پر کوئی تلوار, کوئی نیزہ, کوئی پتھر, حد تو یہ ہے کہ روایت بتاتی ہے کہ گرم رخات کو کربلا کے میدان سے اٹھا کر لوگ امام حسین کی طرف پھینک رہے تھے. اللہ اکبر, کیا گزری امام حسین پہ, ذرا توجہ فرمائیے گا. وہ حسین کہ جس کے لیے خود خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر حسین ناراض ہو جائے تو میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی بے دردی کے ساتھ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. ہاں عزیزان محترم, ہر بابیا یہ محرم کے مخصوص مہینے, سفر کے مخصوص مہینے, یہاں مصائب بیان کیے جاتے ہیں کہ شام کا زندان کیسا تھا, شام کا بازار کیسا تھا, امام سجاد کی مصیبت کیسی تھی. لیکن آپ امام حسین کی مظلومیت سمجھیے گا. میں ایک واقعہ جو بھی مجھ سے ذکر کیا گیا کہ جناب زینب کی مظلومیت, عزیزان محترم میں کیا مظلومیت بیان کی, خدا قسم دل پھٹا جاتا ہے.
جناب زینب نے جو سفر کربلا کے بعد سے کیا، اب عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، جو سفر جناب زینب نے کیا، تاریخ بتاتی ہے ایسا سفر کسی بیوی نے نہیں کیا۔ اللہ، جب زندان شام میں تمام بیویوں کو قید کر لیا گیا نا، امام سجاد روایت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ امام سجاد روایت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں جب نماز کے عالم میں تھا تو میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، اللہ اکبر، میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، میں قریب گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، کہتا پھوپھی اماں کیا بات ہو گئی کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور باب اعزاز ذرا توجہ فرمائیے گا، جناب زینب نے امام سجاد کو کیا جواب دیا؟ کہتے بیٹا سجاد، اتنا کھانا زندان میں آتا ہے، ارے میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، ارے میں پانی پر گزارا کرتی ہوں، سجاد میرے بدن میں وہ تاب نہ رہی کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔ ہار باب اعزاز زندان شام ہے، اب یزید کس طریقے سے اہل حرم پر ظلم کر رہا ہے، روایت بتاتی ہے وہ زندان ہے کہ جہاں دن میں دھوپ اور رات میں اوس پڑتے ہیں۔ روایت کے جملے ہے کہ کسی مومنہ نے روایت کیا ہے کہ جب جناب زینب کا انتقال ہو گیا، جب بیویوں نے جناب زینب کو دفن کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ارے زندان میں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ارے قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو روایت بتاتی ہے کہ پیروں کی پنڈلیاں جھل گئی تھی، تو کسی مستور نے بڑھ کر کہا، ذرا توجہ فرمائیے گا، شاید یہ مصائب آپ نے نہ سنا ہو، کسی مستور نے کہا ارے ذرا دیکھو تو اس بی بی کو کیا ہو گیا؟ ارے اب جب کسی بی بی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے پیروں کی پنڈلیاں ٹوٹ چکی ہوئی تھی۔ ارے امام سجاد فرماتے میرے پھوپھی کے پیر میں بیریاں تھی، ارے شاید یہ سبب بنی کہ پیروں کی پنڈلیاں جناب زینب کی ٹوٹ گئی۔ ہار باب اعزاز، ارے آپ نے ابھی مرثیہ سنے ہو تو آپ نے مرثیہ میں یہ سنا ہے کہ جناب زینب کو ارے بڑے بے دردی کے ساتھ تماچے مارے گئے۔ ہار باب اعزاز ایک روایت بیان کرتا ہوں، جب شام کے مرکزی چوک پہ یہ قافلہ پہنچا ہے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جناب سجاد کے قریب آئی، اور آپ کو معلوم ہے آ کر کیا جملہ کہتی ہے؟ اے بھیا سجاد، میری آپ سے فقط ایک گزارش ہے۔ کہا بہن، بے بسی میں کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا، کیونکہ سجاد میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ آپ کی فرمائش کو پورا کر سکے۔ لیکن روایت بتاتی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے جناب سید سجاد سے کہا، اے بھیا سجاد، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ مجھے کھانا چاہیے، نہ مجھے کپڑا چاہیے، نہ مجھے کسی چیز کی حاجت ہے۔ اے بھیا سجاد، اگر کر سکتے ہیں تو فقط اتنا کریے، ارے شمرے سے کہیے تماچے مارنے تازیانے نہ مارے۔ ارے سکینہ میں اب وہ تاب نہیں ہے کہ شمرے کے تازیانے کو اے سید سجاد، ارے میرے پشت کی طرف دیکھیے، ارے میرے پشت زخمی ہو چکی ہے، اب مجھ میں وہ تاب نہیں ہے کہ میں شمرے کے تازیانے کو میں برداشت کر سکوں۔ ہائے سکینہ، وہاں غربتا، وہاں مصیبتا، حسین لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره